اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آج میری سٹوری حقوق نسواں کے متعلق ہے۔ میرا جسم میری مرضی، اس میں غلط کیا ہے؟ موزے بستر گرم کرنا، FL، یہ کیا منع ہے؟ مرد عورت سے کیا چاہتا ہے؟ کون سی چیز پر مرد جو ہے وہ شیدا ہے؟ اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں رحمتوں سے نوازے۔ انسانی حقوق کا مسئلہ ہر جگہ پہ درپیش ہے، خصوصی طور پر خواتین کے حقوق نسواں۔ عورت کو پاؤں کی جوتی بنا دیا گیا ہے، عورت کو ماڈلز کا روپ دے دیا گیا ہے۔ کوئی چیز بکتی نہیں جس پہ عورت کی تصویر نہ ہو۔ عورت بیچاری ہے، اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر عورت کی اپنے جسم پر مرضی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ کھانا وہ کہتی ہے کہ خود گرم کر لو، بستر میں گرم کر دوں گی، موزے خود تلاش کر لو۔ وہ آزادی چاہتی ہے، کس سے؟ بھائی سے، باپ سے، چچا سے، ماموں سے، رشتہ داروں سے آزادی چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں خود مختار ہوں، میری مرضی چلے گی۔ عورت کو کاروکاری کیا جاتا ہے، عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے، عورت کو قرآن کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے، عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، بچیوں کی ناعمری میں شادی کر دی جاتی ہے، ان کو نوکری کے آزادانہ مواقع نہیں ملتے۔ یہ سب حقیقت ہے۔ اس سے ہم اگر پردہ پوشی کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، تو میں سمجھوں گا کہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، مرد بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا جاگیردار وڈیرا بدماش نہیں ہے، مگر بہن کو حصہ نہیں دیتے۔ جو شریعت میں حکم ہے، حقوق نہیں دیتے، شادی نہیں کرواتے اس لیے کہ ان کی جاگیر سے بہن کو حصہ نہ دینا پڑے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ چند سالوں سے حقوق نسواں کے نام پہ ایک تحریک چل رہی ہے، جو ماڈریٹ آزادانہ خیال کے عورتیں ہیں، جو مغرب کے کلچر کو پروموٹ چڑھانا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ درست ہے کہ عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مرد اس سے کیا چاہتا ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے کہ میں سارا دن محنت کروں، دکانداری کروں، پھڑی لگاؤں، ریڑھی لگاؤں،
تنور پہ روٹیاں لگاؤں، درزی کا کام کروں، مستری کا کام کروں، اینٹیں اٹھاؤں، فصلیں ٹھیک کروں، فیکٹری چلاؤں، ملیں چلاؤں، سارا دن میں کاروبار کروں، کس لیے؟ اپنی عورت کو خوش کرنے کے لیے، اس کے حقوق دینے کے لیے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں مرد کرتا ہے۔ مرد یہ بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے کہنے پہ ہو، جو میں بات کروں اس کو مانے۔ شریعت میں جو حکم ہے میاں بیوی کے درمیان، خامند اور بیوی کے درمیان، اس کو بجا لایا جائے۔ جب خامند کہتا ہے کہ مجھے آج اپنی بیوی سے قربت کی ضرورت ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ بات غلط ہے۔ جب خامند بن جاتا ہے، نکاح کے بندھن میں کپل بندھ جاتا ہے، تو پھر میرا جسم میری مرضی کی بات نہیں رہتی۔ جب عورت بچی اپنے گھر میں ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے جسم کے طہارت رکھتے ہیں، اور مرنے مارنے تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر کی خواتین پہ، نفوس پہ کوئی غلط نظر نہ ڈالے۔ مگر جب وہ خامد کے پاس چلی جاتی ہے، نئی زندگی شروع کرتی ہے، تو پھر اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری پھر اس بیوی پر، عورت پر اس کے خامد کا حق ہوتا ہے۔ اسلام انتہائی پولائٹ مذہب ہے۔ وہ جہالت کو رد کرتا ہے، تشدد منع کرتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارنے کو منع کرتا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ثواب کہتا ہے، ماں، بہن، بیٹی، بہو کو مقدس رشتوں میں جوڑتا ہے، اس کو باپردہ ملازمت اور کام کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، عورت کو گھر کے معاملات میں سربراہ بناتا ہے، اور عورت کے حقوق خامد پر اتنے ہی ہیں جتنے خامد کے عورت پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں۔ تو جب یہ معاشرہ اس طریقے سے بنے گا تو پھر یہ انتہا پسندی لبرلزم، جس میں صرف فحاشی ہے، عریانی ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ وہ باپ سے، بائی سے آزادی کس لیے چاہتی ہے؟ وہ رات کو جب بھی گھر آئے اسے کوئی نہ پوچھے، وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے کوئی نہ پوچھے، بوائے فرینڈ بنا رہی ہے کوئی نہ پوچھے۔ یہ چیزیں اسلام میں منع کی گئی۔ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ مگر میں حکومت پاکستان سے، اداروں سے کہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو اسلام کو پولائٹ سمجھتے ہیں، لبرل سمجھتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ مذہب میں انتہا پسندی کو بھی رد کرتے ہیں، اور لبرل ازم میں انتہا پسندی کو بھی رد کرتے ہیں۔
جب ہم ہیٹ سپیچ پر پابندی لگاتے ہیں تو یہ عورتیں سڑکوں پہ نکل کر، چند عورتیں پورے پاکستان کی 11 سے 12 کروڑ خواتین کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہیں اور کیا پیغام دیتی ہیں، اس کو اتنی ہائی کریٹ کر دی جاتی ہے، میڈیا ان کا ساتھ دیتا ہے، مغرب ان کا ساتھ دیتا ہے کہ اسلامی معاشرے کو روند ڈالو اور جو یورپ چاہتا ہے وہ کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج جس طریقے سے عورت کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ اسلامی معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں عورت سے مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ عورت نہ چاہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا۔ عورت کو حقوق حاصل ہیں کہ وہ خلا لے لے۔ عورت کو حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی شکایت نوٹ کروا دے۔ جب ہر طرف سے اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دیتا ہے، بیوی ہو تو وہ بچوں کے لیے، خامد کے لیے ایک رحمت بن جاتی ہے، اگر بہن ہو تو وہ بھائی کا، باپ کا، ماں کا مان اور رحمت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں معاشرے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، بستر گرم کرو، ایف ایل استعمال کرو، اولاد نہیں لینی، یہ چیزیں انتہائی غلط، بےہدہ، بے غیرتی کی طرف لے جاتی ہیں جو ہمارا معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ میں افواج پاکستان، سیکورٹی اداروں، انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پاکستان میں ہیٹ سپیچ کو بند کروا سکتے ہو تو ان خواتین کی ایسی زبان، ایسے کتبے، ایسے نعرے بھی آپ بند کروا سکتے ہو۔ اگر نہیں کروا سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کی کوئی بھی حکمرانی نہیں ہے۔